دن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے رات کی تاریکی میں گناہ کیے ہیں وہ دن کے اجالے میں توبہ کر لیں. وَيَمُدُّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. رات چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ جن بندوں نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مجھ سے توبہ کر لیں. اور رات تو ایک طرح کا موسم بہار ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی مجھ سے گناہ بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں. حل من مسترزق فارزقہ. ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں اس کو روزی عطا فرما دوں. حل من مستشف فاشفیہ. ہے کوئی شفا کا طالب کہ میں اس کو شفا عطا فرما دوں. جب رات کا تیسرا آخری پہر باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ بخشوا لو، مجھ سے روزی مانگ لو اور مجھ سے شفا طلب کر لو. یقیناً یہ راتیں گناہوں کی بخشش کے لیے ایک موسم بہار سے کم نہیں ہوتی. اہل ایمان کے لیے یہ مسرت اور شادمانی کا ایک پیغام ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں سچا ایمان ہے اور سچی طلب ہے جنت کے لیے وہ یقیناً راتوں کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، ایک راست تعلق قائم کرتے ہیں اور گناہوں کو بخشوانے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. خالق کائنات کا یہ فرمان کہ توبہ کی طرف جلدی کر لو، مغفرت کی طرف جلدی کر لو، بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہم کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہمارے سلف صالحین توبہ کے معاملے کو جانتے اور پہچانتے تھے، اس کی عظمت اور ہیبت کو پہچانتے تھے، اس لیے کبھی ایک گناہ بھی ان سے سرزد ہو جاتا تو اس کی ہیبت ان پر طاری ہو جاتی تھی. ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے اور جنگ بدر میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے، مگر ان کے والد عتبہ اسلام قبول نہ کر سکے. دعائیں کرتے تھے اور ان کی خواہش اور تمنا تھی، بلکہ امید بھی تھی کہ میرے والد بھی جلدی اسلام قبول کر لیں گے، مگر جنگ بدر میں وہ قتل ہو گئے، جس کا ان پر ایک ملال طاری تھا کہ والد نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر اور شرک کی حالت میں مارے گئے. اسی دوران نبی علیہ السلام کا ایک اعلان ان کی سماعت سے ٹکرایا اور انہوں نے سنا کہ مشرکین جو آئے ہیں مقابلے کے لیے سب کو قتل کر سکتے ہو سوائے میرے چچا عباس کے، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ عباس اسلام قبول کر چکے ہیں اور مجبوراً یہاں لائے گئے ہیں، تو عباس کو قتل نہ کرنا. ابو حذیفہ جو والد کے قتل کے ایک غم میں بیٹھے تھے، افسردہ تھے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ ہمارے باپ قتل ہوں تو آپ کے چچا کیوں نہ قتل ہوں. یہ جملہ کہہ بیٹھے اور بعد میں بڑا ملال ہوا، بڑا اس پر رنجیدہ ہوئے کہ میں نے کیا کہہ دیا. نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی تھی، مگر آپ نے اس لیے اس کا نوٹس نہ لیا کہ اس وقت ابو حذیفہ بہت ہی افسردہ ہیں اور بڑا ان پر ملال ہے اپنے والد کی جدائی کا. تو بندے کی یہ کیفیت ہو تو اس طرح کے الفاظ زبان پر آ ہی جاتے ہیں. آپ نے کچھ محسوس نہ کیا، مگر ابو حذیفہ اس کو محسوس کرتے رہے اور یہ ایک ملال ان پر طاری رہا. توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنی توبہ میں یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ، میں تب سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا کہ کسی میدان جہاد میں، کسی معرکہ میں
میرے گلے پر تلوار چل جائے اور میں شہید ہو جاؤں، پھر میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہر جہاد میں آتے، ہر معرکے میں شریک ہوتے کہ اس معرکے میں شہادت کی موت مل جائے، مگر نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ تک وہ کسی معرکے میں شہید نہ ہو سکے۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، جنگ قادسیہ میں یہ شریک تھے، اور واقعتاً ایک کافر کی تلوار گلے پر چل گئی اور شہادت کا جام نوش کر گئے۔ تو ایک جملے کا ملال ایک پوری زندگی ان پر طاری رہا، اور اس کی بخشش کے لیے کوشاں رہے، ہر معرکے میں شریک ہوئے، ہر جہاد میں شریک ہوئے، تاکہ اللہ رب العزت یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا یہ اس کو دھو ڈالے اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سلف صالحین جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے کہ ایک ایک گناہ کی کیا ہیبت ہے اور کیا ایک بندے پر مشکل طاری ہو سکتی ہے۔ وہ گناہوں کو یاد رکھتے تھے اور توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ ہمارا گناہوں کا معاملہ بہت پھیل چکا، بڑا وسیع ہو چکا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مغفرت کے حصول کے لیے جلدی اور تیزی اختیار کریں، سلف صالحین کی طرح۔ ابو لبابہ البدری، نبی علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے تو جملہ بھی نہیں کہا، صرف ایک اشارہ کیا تھا بنو قریظہ کے یہودیوں کے لیے، کہ جب نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو بھیجا تحکیم کے لیے کہ تمہارا فیصلہ سعد کریں گے، 20-22 دن محاصرہ رکھا آپ نے، بالآخر یہودی تحکیم پر راضی ہو گئے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو آپ نے سعد بن معاذ کو بھیجا۔ ابو لبابہ کی چونکہ وہ قوم کے افراد تھے اور کچھ ان کی رشتہ داریاں بھی اس قوم میں تھیں، تو انہوں نے ایک احسان کرنا چاہا اور صرف یہودیوں کو دیکھ کر اشارہ کی، جیسے گلے کی طرف قتل کا اشارہ کرتے ہیں کہ تم نے سعد بن معاذ کو قبول کر لیا فیصلے کے لیے، اور سعد کا فیصلہ یہ ہوگا۔ ایک ہاتھ سے جیسے گلا کاٹتے ہیں، صرف یہ اشارہ کر کے دکھایا، بات کوئی نہ کی، اور ان کو بھی اس اپنے اشارے کا ملال ہوا اور بڑے رنجیدہ ہوئے، بہت توبہ اور استغفار کرتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ لوٹ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ اس وقت تک میں نہیں اپنے آپ کو کھولوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ نہ اتار دے اور میری توبہ نہ قبول کر لے۔ اور کئی دن باندھے رکھا، نمازوں کے اوقات میں کھولتے، نماز با جماعت پڑھ لیتے، پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور صحابہ آئے بشارت لے کر، خوشخبری لے کر کہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی، لہٰذا ہم آپ کو کھول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ کھول دیں۔ تو ایک ایک جملے کا، ایک ایک حرکت کا ان کو اندازہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا وبال بن سکتا ہے، اور یہ ایک ہی جملہ، یہ ایک ہی حرکت، یہ ایک ہی گناہ ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سلف صالحین کی سوچ اور ان کی فکر کا محور تھا۔ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ سارعوا، جلدی کرو، لپکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بڑا وہ غفور الرحیم ہے، بڑا ارحم الراحمین ہے۔